दोस्तों, क्या आपने 99 न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो आज ही कर लें, क्योंकि 99 न्यूज़ चैनल ला रहा है अपने नाजरीन के लिए रोजाना नित नए प्रोग्राम्स। तो आज ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें 99 न्यूज़ चैनल। हम और आप 99 के साथ देखते रहिए 99 न्यूज़ चैनल, जिंदगी के सब रंग 99 के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रहा है, हर न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में बात की जा रही है। ओवरऑल आप इस इशू को लेकर हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह से बातें सुन ही रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो डेट्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कश्मीर में लॉकडाउन के हवाले से। लॉकडाउन, हमने अपनी आज़ादाना ज़िंदगी के अंदर चंद दिनों में इस लॉकडाउन में इस चीज़ को महसूस कर लिया कि लॉकडाउन के अंदर हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल तरीन हो गई। कश्मीरी जो कि ऑलरेडी अपनी आज़ादी को तरस रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी आज़ादी जैसी नेमत है ही नहीं, पहले ही इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद एक साल से उन पर जो मज़ीद जुल्म हो रहा है लॉकडाउन का, क्या हम इंसानियत के नाते हमने अपने इस लॉकडाउन से कहीं ना कहीं उनकी इस तकलीफ़ को महसूस किया कि लॉकडाउन उनके लिए कितना अज़ियतनाक इस वक्त चल रहा है। उनके इस इशू पर बात करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा होता, सिर्फ बातें की जा रही होती हैं, अमली तौर पर हमें कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस हवाले से बात की जा रही होती है और बहुत ज़्यादा अफसोस के बाद ये बात है कि जितनी हमारी मुस्लिम ममालिक की कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ में अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहे। बहुत बदकिस्मती से कश्मीर अभी भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और अभी तक वो अपनी आज़ादी लेने में कामयाब नहीं हो सका। इतने जुल्म सितम होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे ऐसे केसेस हम देख चुके हैं, अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते रहते हैं। उनकी हिम्मत इतनी है कि इतने सालों का मतलब 73 साल का अरसा एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने अरसे से एक आज़ादी की जंग लड़ना और इतने अरसों में सिर्फ करारदादें ही मंजूर की जा रही हैं। 17 करारदादें मंजूर की जा चुकी हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसी हवाले से मेरे साथ आज मेरे स्टूडियो में मेरे मेहमान जमशेद हुसैन साहब मेरे पास मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान हैं। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हैदर शेरवानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स ऑफ कराची के। जमशेद साहब, आप मुझे बताइए कि ये जो ओवरऑल जितनी भी प्रेजेंट सिचुएशन है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, 73 साल हो गए कश्मीर की पूरी उस तहरीक को। 1948 में पाकिस्तान और इंडिया मुश्तरका तौर पे जो है यूनाइटेड नेशन गए और यूनाइटेड नेशन में जाकर इन्होंने ये तय किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। यूनाइटेड नेशन ने वहाँ पर अपने मंदूब रखे और उसको जो है ना वो एक हल की तरफ जाना था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिले, उन्हें इस्तिस्वाब राय का हक़ मिले, वो जहाँ चाहें रहें, उनकी मर्ज़ी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि इंडिया ने पे दर पे चालें चल कर कश्मीरियों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया, और राइट ना देने के जुर्म में जो कश्मीरियों को सज़ा मिली वो इतनी भयानक और इतनी ख़तरनाक है जिसका सोचकर जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कश्मीर में 1 लाख लोग मर चुके हैं, सिर्फ कश्मीर, यानी कोई बीमारियों से नहीं मरा, इंडियन आर्मी ने मारा है। कश्मीर के अंदर 8000 से ज़्यादा हाफ विडोज़ हैं। हाफ विडोज़ उसे कहते हैं जिनकी शौहरों को अगवा कर लिया इंडियन आर्मी ने, और अगवा करने के बाद उनका कुछ पता नहीं है और उनके घरों में बच्चे हैं। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर होता क्या है, क्योंकि आपको उस बात का ज़्यादा इल्म होगा, जब आपका शौहर नहीं होता, जब तक वो मरता नहीं है या आपको डाइवोर्स नहीं देता, तो आप जो है ना वो दूसरी शादी नहीं कर सकते।
اس لیے وہ ہاف ویڈوز ہیں, ادھوری بیوہ. اچھا, پھر اسی طرح سے وہاں پر 10,000 بچے ایسے ہیں جو آرفن ہیں, 3 بچے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ وہ بچے کیا اپنا فیوچر طے کریں گے جن بچوں کو جو ہے وہ انڈین آرمی ان کے والدین کو مار دیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا وہ گنز اٹھانے میں موجود ہیں. ان کے جنید سراہی ہو یا موسیٰ ہو یا بہت سارے جو نوجوان ہیں انہوں نے گنز اٹھائی, وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے. یعنی کہ فریڈم فائٹنگ انہوں نے شروع کر دی کہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل ہی نظر نہیں آ رہا. جب ان کو حل نظر نہیں آ رہا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ پھر دوسری طرف جائیں گے. اچھا, پھر وہاں پر جو ہے نا وہ جو المیہ وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ ہے, ایک جو بہت خطرناک ہے, یعنی کہ لاک ڈاؤن آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 370 کے بعد جب انڈیا نے اسے ریموو کیا وہاں سے, تو اس کے بعد ہوا کیا کہ کشمیریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہاں پر کوئی دوسرا فرد زمین نہیں خرید سکتا تھا. اچھا, آپ ہمارے دیکھنے والے کو یہ بتائیے کہ بیسکلی آرٹیکل 370 ہے کیا چیز؟ آرٹیکل 370 جو ہے وہ ایک رائٹ دیتا ہے کشمیریوں کو کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی دوسرا فرد آ کر وہاں پراپرٹی نہیں خرید سکتا. اور وہ رائٹ ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ انڈین آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ اتنی جس کے اندر بالکل بھی ٹالرنس نہیں ہے اور جو بالکل انسانی حقوق کو بھول چکی ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل صرف مسلمانوں پر نہیں نشانہ کر رہے, عیسائیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور للت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, جو ہندو چھوٹی ذاتیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس کو نشانہ بنانے کے بعد وہ مسلمانوں کو تو وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان تو کوئی ہے نہیں, یا تو ہندو ہو جاؤ یا جو ہے نا وہ مر جاؤ یا پاکستان انڈیا چھوڑ دو. اچھا, پھر جو اس پوری صورتحال کے اندر جو انہوں نے رویہ اختیار کیا مودی نے, وہ رویہ اتنا خطرناک ہے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیریوں کا حق کو درادیت کا جو رائٹ اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا اس کو جو ہے نا وہ وائلیشن کرتی ہے, اس پر اٹیک کیا. اب تو یونائٹڈ نیشن کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پر, یعنی یونائٹڈ نیشن کی کوئی بات نہیں مان رہا مثال کے طور پہ, اب یونائٹڈ نیشن کو کیا کام کرنا چاہیے, اس پر پابندیاں لگانی چاہیے, اس پر جو ہے نا وہ سختیاں کرنی چاہیے, اور اس کو جو ہے نا وہ کم سے کم FATF سے نکال دیں. وہ کچھ بھی نہیں کر رہا یونائٹڈ نیشن, وہ بالکل سائلنٹ ہے اس معاملے میں, کچھ بھی بات نہیں کر رہا. وہاں پر جو اقلیت ہے, جو اکثریت ہے, اس کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ, اور کشمیریوں کو جو بنیادی حق ملا ہوا تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس کو بھی ختم کر دیا انہوں نے. اور پھر اس کی وجہ سے جو کشمیریوں کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پورے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں پچھلے 3-4 مہینے لاک ڈاؤن برداشت کرنا پڑا. آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا ہمارے یہاں, آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ تھے, NGOs تھیں یا مخیر حضرات تھے, وہ نکل پڑے اپنے گھروں سے, ان کے پاس مال تھا. لیکن کشمیر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن لگایا تو کسی کے پاس مال بھی نہیں تھا. 400 ارب روپے کا صرف نقصان سیب میں ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیر کو. 400 ارب روپے کا, آپ تصور کر سکتے ہیں 400 ارب روپے, جو انڈین ہے پاکستانی قریباً کوئی 600 ارب روپے بنتے ہیں. ان کی معیشت کہاں چلی گئی؟ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگوں کی معیشت تباہ کر دی آپ نے. ان کے پاس سیب اور پھل کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں, سڑ گیا. اور پھر جو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ اربوں ڈالر کے درخت انہوں نے کاٹ دیے وہاں سے, اور کاٹنے کے بعد وہ جنگل کے جنگل انہوں نے صاف کر دیے. اور وہ حق کس کا تھا, وہ پیسے کس کے تھے؟ کشمیریوں کے تھے. اور اس پر جو ہے نا انہوں نے ڈاکہ ڈالا. صرف معیشت تباہ نہیں کی ہے انہوں نے, ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. یعنی کہ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ ہے جس میں ہیومن رائٹس پر جو یونائٹڈ نیشن کی کمیٹی بنی, اس جو رپورٹ اس نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کی تو وہ رو پڑا وہ فرد. اور رو اس لیے پڑا کہ اس نے کہا کہ 7 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی عورت تک انہوں نے ریپ کیا ہے. اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ وہاں پر عورتوں کو تحفظ نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو قصہ تھا 8 سال کی بچی کا جس کو ساتھ انہوں نے ریپ کیا, اس کو کئی بار ریپ کیا اور اس کے بعد جو نا پھینک دیا. کہاں پر ہے انسانیت؟ ختم ہو چکی ہے. اور پھر ظلم یہاں پر ختم نہیں ہوتا, وہاں پر جو حاملہ عورتیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہاں ظلم ختم نہیں ہوتا. جو بچے جو ہے وہ اسکول جانے والے ہوتے ہیں ان کو پائلٹ گنز ماری جاتی ہیں. یعنی کہ پائلٹ گنز کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن ختم ہو گئی ہے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں بچے. وہ ایک بچی جس کا نام مشل تھا, وہ اسکول گئی, اسکول سے آ رہی تھی, اس کی آنکھوں میں پائلٹ گنز لگ گئے, اور پائلٹ گنز لگنے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں, ختم ہو گئیں. تو اس نے جو ہے وہ اپنی ماں سے, جب وہ آنکھیں اس کی ٹھیک نہیں ہوئی, اندھیرا تھا اس کی آنکھوں میں, اپنی ماں سے کہتی ہے امی میں اسکول کیوں نہیں جاتی. اس کی ماں نے کہا کہ ماں تو سمجھاتی ہے نا. تو ماں نے اس کو کہا بیٹا تم نے اسکول جانا ہے, تم جاؤ گے اسکول. کہا امی میری دوستیں کہاں پر ہیں؟
اپنے دوستوں کے نام لے کر. وہ کہتی میری گڑیا کہاں پر ہے. آپ مجھے بتائیں جب اس کرب کے اندر اگر لوگ رہیں گے, اس کرب کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں جناب آپ مجھے مارتے ہیں. آپ کی والدہ بھی اگر آپ کو 4 تھپڑیں ماری گی نا تو 5ویں پر آپ بھی چیخیں گی. اور اس وقت پوری دنیا خاموش ہے, اور شرم کا مقام پوری دنیا کے لیے ہے کہ ان مظلوموں کے حوالے سے کوئی آواز نہیں بلند کر رہا. یعنی کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اسلامی ممالک نے کیا کیا. اسلامی ممالک نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ کاروبار تیز کر دیا انڈیا کے ساتھ. اسلامی ممالک نے یہ کیا کہ پاکستان سے جو ہے نا وہ ملازمین جو جاتے تھے وہاں پر ان کو کم کر دیا, اور انڈیا سے اس کا اضافہ کر دیا, ان کو معاشی طور پر مضبوط کیا. ہمیں کیا کیا؟ ہم کشمیر کی آواز اٹھا رہے ہیں, صرف چند ممالک کے جو ہمارے ساتھ دیتے ہیں. یعنی کشمیر پر ایران کا میں کہہ سکتا ہوں کشمیر پر ایران کا سٹینڈ ہمارے جیسا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ترکی کا سٹینڈ جو ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی طرح کا ہے. لیکن جو باقی اسلامی ممالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں ڈالرز کی دولتیں دی ہیں, وہ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں ان سے سوال ہوتا؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر وہ بخش دیے جائیں گے؟ ان کا وقت بھی آئے گا. صدام بھی اس دنیا سے گیا ہے نا, تو یہ لوگ بھی نہیں رکیں گے کہیں. بالکل, کیونکہ ظلم جو ہے وہ کبھی نہ کبھی تو دم توڑے گا. اچھا حیدر صاحب, آپ سے میرا یہ کوشچن ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک بہت بڑا جو کوشچن جو اٹھتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے بیسکلی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1 سال لاک ڈاؤن میں پورا مکمل کر لیا ہے, اور وہ اس چیز کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہماری جو بابری مسجد تھی اس کی جگہ پر اپنا مندر بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے اوور آل جو ہم مسلمان ہیں, جتنی دنیا میں مسلمان ہیں, ان مسلمانوں کو کیا ریئیکشن دینا چاہیے؟ اوبیسلی اس بات پہ تو ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے نا, ظلم تو اپنی جگہ ہے, لیکن بینگ اے مسلم تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک مسجد کی جگہ جو ایک مندر بننے جا رہا ہے. آپ کی اس بات کا جو ہے جواب میں غالب کے ایک شعر سے اگر اسٹارٹ کروں کہ بس کے دشوار ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے. مطلب یہاں کے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایک مطلب شعور والے لوگ ہیں, بالکل ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ ان کو فنڈ بھی دیا جا رہا ہے, ان کو اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مندر بنے گا اسلام آباد میں, اس کے لیے فنڈ بھی دیں گے. اچھا وہ ہمیں آپ کو دن رات جو ہے وہ مطلب ڈیگریڈ کر رہے ہیں ہر معاملے سے. کشمیر کے معاملہ آپ دیکھ لیں, اور یا وہاں پہ جو مسلمان ہیں انڈیا کے اندر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ پوزیشن میں جو ان کو جواب دے رہے ہیں. اور یہاں پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے موجودہ اس بات سے, آپ کی ویسے تو گورنمنٹ سے مجھے مایوسی نہیں ہے ویسے اتنی, لیکن اس والی بات سے کیونکہ ایک ریلیجن اس کی بات ہے اور ایک انسانیت کی بھی بات ہے. مطلب یہ اخلاقیات بھی نہیں بنتی کہ آپ ایک الیکشن جس ملک میں کرواتے ہیں بقول آپ لوگوں کے کہ بھئی بہت فیئر الیکشن ہوتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ لوگ خود کر لیتے ہیں, جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ عوام کو تو مایوسی ہے اس گورنمنٹ کے اس اسٹیپ سے, اور یہ جو مندر کی جو انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہے. تو آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے, ایسی کیا بات ہے جو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کے لیے کوئی جو ہے وہ آبجیکشن نہیں کر رہی ہے, اس پر آواز نہیں اٹھا رہی ہے؟ اس میں کہاں کیا کمی ہے, اس میں کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ یا وہ لوگ جو اس پر بات کر سکتے ہیں وہ خاموش ہیں؟ کیوں اس پہ جو لوگ بات کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو وہی والی بات ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسل سے آپ کو بھی اس بات کو بولوں گا کہ گورنمنٹ سے ہم لوگوں کو اٹھنا پڑے گا. اور بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا ہے, اپنا ریکارڈ کروایا پروٹیسٹ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن بس میں نے تو اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. اچھا مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں ماشاء اللہ سے جمشید بھائی سینئر ہیں ہمارے, اور جمشید بھائی بھی بیٹھے ہوئے, تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ بھئی یہ جو معاملات جو چل رہے ہیں کون سی طاقتیں ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں. بالکل, ادروائز یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل ایز اے پاکستانی. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, میرا یہی کوشچن ہے کہ عوام جو ہے وہ تو ساری صورتحال ٹی وی پر میڈیا پر ادھر ادھر سے دیکھ ہی رہی ہوتی ہے, لیکن جو ایک نارمل عوام ہے, جو ہم ایک نارمل لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تو یہ باتیں آتی ہوں گی کہ اتنا کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں ہے. مسئلہ حل ہونے والی پوزیشن میں کیوں نہیں آ پاتا؟
کیونکہ اٹس اے ویری لانگ ٹائم پیریڈ نا, مطلب اتنا کچھ ہو رہا ہے, پھر اب صرف پروٹیسٹ اور ان چیزوں سے آزادی سے نکل کر باتیں دوسری طرف بھی جا رہی ہیں. مطلب ان کی ہمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ پہلے تو صرف ظلم کر رہے تھے, اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ مسجد کی جگہ پر جو ہے وہ مندر بنانے جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی بات. جی بابری مسجد کی بات کر رہے ہیں. جی میں بابری مسجد کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں بابری مسجد کی جگہ پر جو ہے وہ انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اچھا سپریم کورٹ نے جو انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بڑا یعنی کہ بڑا چھمبے سا ہے یا بالکل احمقانہ ہے. اس نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ مسجد تھی, ابھی اس پر مسجد بنی ہوئی تھی, یہ مسجد تھی اور لیکن والیشن کی وجہ سے جو ہے نا مسجد کو کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا, یہاں پر مندر بنے گا. سپریم کورٹ یعنی کہ وہ دنیا کی وہ جمہوریت جو سیکولر کہلاتی ہے, دنیا کی جو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مسجد تھی لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ مندر بنایا جائے اس لیے کہ والیشن. اور یہ بھی مودی صاحب کی حکومت میں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاتھ بھی گردن تک پہنچتا ہے نا وہ گردن دباتا بھی ہے. دو قومی نظریہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیا مسلمانوں کو تو اس میں یہ ساری چیزیں پیچھے تھیں بیک اپ پر, ان کے ذہن میں تھیں کہ ایسا سب کچھ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اور انہوں نے دور اندیشی کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک ملک الگ ملک حاصل کیا اور لوگوں کو اس وقت بتایا. اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ بات کر رہے تھے نہیں ہم تو الگ ہو رہے ہیں, ہمیں تو نقصان ہوگا اس سے, ہی سب کچھ ہوگا. لیکن آج پاکستان میں رہنے والے لوگ مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جب نیوزی لینڈ کی مسجد پر حملہ ہوا, کسی ایک چرچ پر حملہ مجھے اگر کوئی بتا دے تو مجھے سلام پیش کروں گا نہیں. پاکستان کے اندر ہارمنی ہے, پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس ٹالرنس ہے, لوگ برداشت کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یار ہم نے کہاں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. بابری مسجد کے ساتھ, اور صرف بابری مسجد کا واقعہ نہیں ہے یہ, باقی بہت ساری جگہوں کا واقعہ, بہت سارے چرچ انہوں نے اس طرح سے کر لیے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ انڈیا کے اندر اس وقت مودی جو ہے وہ ایک کسائی کی طرح ہے جو بکرے کاٹتا ہے, جیسے یعنی ہمارے یہاں اس طرح کسائی کاٹتے ہیں نا بکرے. سب مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ بدترین ظلم کی ایک مثال قائم جو ہے کر چکا ہے. جی اسی ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ پورا خطہ خطرے میں ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں ملک خطرے میں ہیں اس وقت, یعنی کہ انڈیا کی جو حرکتیں ہیں اس سے پاکستان میں, اگر ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ کرنے چلے جاؤ, ہمارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یار انڈیا پر اٹیک کرو اور اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ جو کچھ ہوتا ہے دیکھا جائے گا. دیکھیں دنیا جو ہے وہ اس وقت کو بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ انڈیا جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل کر چکا ہے. صحیح بات. اور اس تذلیل کے حوالے سے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے, انڈیا اپنا جھوٹ بیچتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, میں نے ابھی آپ کو بچی کا واقعہ بتایا, آرفنس کا واقعہ بتایا, اور جو کچھ وہ بلوچستان میں کر رہا ہے یہاں پر, اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی موقع نہیں جانے دیتا. اس پوری صورتحال کے اندر ہم دنیا کو یہ کیوں نہیں باور کروا سکتے کہ انڈیا ایک ظلم کر رہا ہے؟ ہم اس پر کیوں نہیں بات کر سکتے؟ انڈیا نے جو کچھ ظلم پاکستان پر تو کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ نیپال پر کیا, اس کے ساتھ بنگلہ دیش پر کیا, اس کے ساتھ سری لنکا پر کیا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد, اچھا چائنا نے اس کو 2-3 تھپڑ لگایا تو انسان کا بچہ بن گیا, اچھا اس نے جو ہے نا وہ اوقات میں رہ گیا, اس کو ڈنڈوں اور اس کے ساتھ انہوں نے مارا. اس طرح سے جو ہے نا پورے خطے کو اٹھنا ہوگا اور اس کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری پاکستان کی ہے, پاکستان کی حکومت کی ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے جو ہے وہ اس کے اندر پوری قوم کو ہمیں یکجا ہونا ہوگا اور ہمیں جو ہے نا وہ بھروسہ کرنا ہوگا, ہمیں اپنی افواج پر بھروسہ کرنا ہوگا, ہمیں ان لوگوں پر بھروسہ کرنا ہوگا جن کی اتھارٹیز ہیں, ان پر بھروسہ کرنا ہوگا. اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم کوئی گائیڈ لائن دیں. مثال کے طور پر کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا موقف الگ ہے ہی نہیں ہمیں سے. کسی ایک سیاسی جماعت کا مجھے بتایا, وہ کہیں کشمیر نہیں پاکستان کو نہیں چاہیے, کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتاتے ہیں سب کہنا چاہیے, ان کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ موقف تو ایک ہے آپ کا. اب موقف میں ٹالرنس برداشت کرنی پڑے گی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑے دشمن سے لڑنا ہے تو ہمیں آپس میں متحد ہونا پڑے گا. بالکل, مجھے آپ کی غلطیوں کو بھولنا پڑے گا, انہیں میری غلطیوں کو بھولنا پڑے گا, پھر جا کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے. مثال کے طور پہ یہاں پر جو نا یاشر اپنی دیکھ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے یار میری دکان بڑی ہو جائے. صحیح بات. اور اس دکانوں کے چکر میں جو نا وہ ہاتھیوں کی جنگ میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کھیت کا. اب اس چکر میں جو نا کشمیر کا بڑا غرق ہو رہا ہے. ہم جو ہے نا وہ کسی کھچڑی بنا چکے ہیں کہ جس کھچڑی سے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا
कि हम इसको खारजा अमूर से हल करेंगे या जंग से हल करेंगे। वो एक बंदा था ना, उसको काजी ने पकड़ लिया, तो उसने कहा क्या किया? कहा चोरी की है। कहा क्या सज़ा चाहिए? तो काजी ने कहा तुम्हें क्या सज़ा दूँ मैं, 30 दुर्रे खाओगे या 300 प्याज खाओगे? उसने कहा मुझे जो है ना वो 300 प्याज खाऊंगा, मैं 30 दुर्रे नहीं खाऊंगा। उसने 15-20 प्याज खा लिए, फिर उसको तकलीफ हुई आंखों में, नाक में। उसने कहा नहीं जनाब दुर्रे मारे, 2 दुर्रे मारे। उसने कहा नहीं मुझे प्याज खाने हैं पूरे। अब उसके चक्कर में ना प्याज मुकम्मल हुए ना दुर्रे, और इस तरह से अब हमने क्या फैसला कर गए? हमने या तो जंग करनी है या खारजा अमूर में बात करनी है, हम दोनों चीज़ें नहीं कर रहे। एक तरफ कहते नहीं हम वो करना है। अब ISPR ने जो गाना रिलीज़ किया बहुत ज़बरदस्त गाना है, यानी कि बहुत तकलीफ मिलती है कश्मीर में, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रोपेगेंडा बन गया कि नहीं ये गाना क्यों किया भाई रिलीज़, ये क्यों है, ये तो उनका काम ही नहीं है। तो भाई जिनका काम है वो क्यों नहीं अपना काम करते? सियासी जमातें क्या कर रही हैं कश्मीर के हवाले से? मुझे बताएं। आज हमने मुजाहरा किया है प्रेस क्लब के बाहर, कोई सियासी जमात को हमने इनवाइट किया, कोई नहीं आया। सब यहाँ पर जो ना वो अपनी दुकानों के चक्कर में लगे हुए हैं, सब इसके चक्कर में लगे हुए हैं, किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भाई तूने क्या किया? अब हम जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं लोग, हम बुनियादी तौर पे कश्मीर के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने बताना चाहते हैं, और अपनी सियासी जमातों को, हमारे लीडर्स हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप आएँ आगे और बढ़ें और इस मामलात को जो है ना वो हल करें, और इसमें जो है ना वो हुकूमत का साथ दें। इमरान खान कश्मीर के हवाले से मैं नहीं समझता उसकी नीयत पर मुझे कोई शक है। पॉलिसीज़ गलत हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हर बंदा पॉलिसीज़ गलत करता है। ठीक। चलिए नाज़रीन, इस वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हैदर साहब, मुझे आप ये बताइए कि पीटीआई अभी की जो हमारी हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है। कुछ अर्से पहले हमने देखा कि इमरान साहब ने जो है बड़ी धुआंधार कुछ तकरीरें की जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो आप मुझे ये बताएं कि उस तकरीर के बाद क्या रिएक्शन हुआ, जितने लोगों ने देखा ओवरऑल वर्ल्ड से, दुनिया से, उसका क्या रिएक्शन आया? उसके बाद कहीं कोई पॉजिटिविटी, कहीं कोई आगे बढ़ती हुई बात नजर आई? तकरीरें तो उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी सारी की हैं। किस तकरीर के बाद थोड़ा सा मुझे जिस तकरीर पे लोगों ने सबसे ज़्यादा फेवर किया उनको कि वाकई आज उन्होंने तकरीर जो है वो कश्मीर के हवाले से की है। हाँ, कश्मीर के हवाले से जो बिल्कुल, और अभी जैसे बात हो रही थी इससे पहले, तो यही है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं तो मैं तो उससे बहुत मुतमईन हूँ। और एक चीज़ जो है कि हमको एक पेट्रोटिक पाकिस्तानी बनना है सबसे पहले, पाकिस्तान कम फर्स्ट। अच्छा, ये बात जब तक हर एक सियासी जमात, और बल्कि मैं तो एक वक्त उससे एक मैसेज भी चलाता हूँ कि आप जो है पाकिस्तान की हर जमात जो है वो पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें ताकि हम लोग एक पेट्रोटिक पाकिस्तानी बने, नेशन बने। तो ये जो जितने भी मसले हो रहे हैं पड़ोसी मुल्क से और आगे पीछे जो ममालिक है वहाँ से जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो वो ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर है मुझे तो, और बल्कि हर इंसान को अच्छी लगनी चाहिए, और एक पेट्रोटिक पाकिस्तानी की हैसियत से। सही। अब इतने सालों के बाद अब पूरी दुनिया देख रही है कि कश्मीर पर किस तरह से जुल्म हो रहा है, किस तरह से इंसानियत को जो है वो पामाल किया जा रहा है। मतलब हर तरह का जुल्म आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। मतलब ये कुछ वक्तों पहले की बात नहीं है, क्योंकि अरसे ज़माने से ये चीज़ चलती चली आ रही है। तो इतनी चीज़ें अब जब हाईलाइट हो रही हैं तो आप आगे आने वाले वक्तों में क्या बेहतरी देखते हैं? आपको कुछ दिखता है कि अब मज़ीद कश्मीर के हक़ में कोई फैसला होगा या होने जा रहा है कि हाँ कोई बेहतरी, कोई पॉजिटिविटी देख सकें? भाई पॉजिटिविटी तो जब ही आएगी जब हम, वही वाली बात है कि मैं तो बचपन से ही कश्मीर के मसले पे मस्जिदों में दुआ सुनता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और अब मतलब हर दिन एक नई बात होती है। अच्छा, अब वो वाली बात कि रोज़ इस मसले पे जब तक हम नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो ये बात नहीं हो सकती पूरी ना। अब ये जैसे आज के दिन के हवाले से अगर हम इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये आज ठीक है, जज्बा है, सब चीज़ें हम भी मुजाहरे कर रहे हैं, भाईजान भी मुजाहरे कर आए काफ़ी, और हम भी बात कर रहे हैं, आप भी जाहिर सी बात है सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसा अब जो है ना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और इसको अब स्ट्रीट और गलियों में और इधर उधर इसकी बात होनी चाहिए हर इंसान से। हर इंसान कश्मीर के बारे में बात करे ताकि हमारे जो इंटरनेशनल के जो मामलात हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ें जाएँ, ताकि लोगों को बताओ। पाकिस्तान का नाम मैं समझता हूँ वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा है और अप्रिशिएट करना चाहिए इसको, क्योंकि अब जो है वो जुल्म इतना बढ़ चुका है, इतनी चीज़ें हाईलाइट हो रही है, देख रहे लोग कि अब बच्चा जिसका इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है वो भी इन चीज़ों को फील कर रहा है। वो क्योंकि सोशल मीडिया भी आजकल आपको पता है बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे इसको फील कर रहे हैं। बचपन से हमने भी देखा है, लेकिन शायद हम उस तकलीफ को उस तरह से फील नहीं कर सके जो हम इस वक्त फील कर रहे हैं। लेकिन आजकल का जो बच्चा है वो भी उस तकलीफ को फील कर रहा है, वो भी उस चीज़ को महसूस कर रहा है। लेकिन शिकायत इस बात की थोड़ी सी ये है कि हम जुल्म तो पूरे साल हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हमने कुछ मखसूस दिन ही क्यों बना रखी है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? मतलब 5 फरवरी का दिन है तो हमने सिर्फ उसी दिन कश्मीर के ऊपर बात करनी है। उसके अलावा अब ये लॉकडाउन को 1 साल हो रहा है अप्रॉक्सीमेट, तो हम आज ही क्यों कश्मीर के मसले पे बात कर रहे हैं? हम ओवरऑल नॉर्मली अपने टॉपिक्स में इस कश्मीर को क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे होते? बस अब ये तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बोलूँगा कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, इसको मज़ीद आप इसको रिकॉल करते रहें और पाकिस्तान में, ताकि लोगों को, जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए ना असल बात है मीडिया की। अच्छा, मीडिया के बाद भी अब सोशल मीडिया की बात मैं दोबारा यही कर रहा हूँ आपसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इसको जो है वो इतना वायरल करें कि जो है इंडिया सर पकड़ के बैठ जाए और मोदी परेशान हो जाए कि क्योंकि पाकिस्तान एक, जाहिर सी बात है, पावर है और पाकिस्तान की आर्मी हमारी आर्मी, और वो माशाल्लाह से इस चीज़ को अब जो ISPR का बताया भी भाई ने, और गाने बच्चे सुन रहे हैं तो उनमें एक जोश एक पैदा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को अगर आप और हाईलाइट करें माशरे में अपने, तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त मंजिल मिल ही जाएगी इंशाल्लाह, मैं तो समझता हूँ ये। और आज भी जाहिर सी बात है, अब देखें अगर रोज़ नहीं कर रहे तो चले 1 साल बाद कर रहे हैं, या कोई ना कोई इवेंट कश्मीर डे पे कर रहे हैं, सब निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब बस ये कि अल्लाह से भी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला इस मसले को अल्लाह ताला पाकिस्तान की इज्जत में 4 चांद लगाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।
چلتے چلتے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن جو میں اپنے دونوں گیسٹ سے کرنا چاہوں گی، اس ساری صورتحال کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے، اب بیسکلی کشمیر کے حق میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اسے پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، اسے انڈیا کا حصہ بننا چاہیے؟ بیسکلی جو جینوئن ڈیسیجن کشمیر کے حق میں جانا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے کہ جس کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ کشمیریوں کو ہی حق خود ارادیت کا فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ رہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، یا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے اور یہی حق ان کو ملنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ پاکستان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انڈیا کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے کا حق ہے۔ کشمیریوں کو ان فیصلوں کے اندر شامل کرنے کی ذمہ داری دنیا کی ہے اور ہماری حکومت کی بھی ہے، اور اس بات کو لے کر پاکستان نے حریت کانفرنس سے مستقل رابطے کیے ہیں، سید علی گیلانی سے رابطے کیے ہیں، اور ان کا موقف یہی ہے۔ دیکھیں، آپ ایک اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں، کشمیریوں کا موقف ہمیں تب سمجھ میں آ جاتا ہے جب کوئی بچہ، انڈین آرمی اس کو مارتی ہے کچھ بچے کو، تو اس کے جسم کے ساتھ جو کفن لپیٹا جاتا ہے وہ پاکستان کا پرچم۔ بالکل، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کشمیری شہید ہو گیا اور اس پر پرچم انڈیا کا ہو۔ میں نے تو اکثر یہی دیکھا ہے کہ وہ پرچم پاکستان کا ہوتا ہے۔ پاکستان سے نالا بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا وہ منزل پاکستان ہے۔ وہاں سے جو ہوائیں چلتی ہیں نا وہ ہمارے ہاں، یعنی کہ پنڈی سے جو ہوا چلتی ہے وہ کشمیر میں پہنچتی ہے، جا کر ان کے سینوں سے لگتی ہے، اور جو کشمیر کا پانی آتا ہے میں بھی پیتا ہوں اور آپ بھی پیتی ہیں۔ جو پانی ہے وہ ہم پیتے ہیں، ان کا، ہماری ہوائیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایک رشتہ ہے، اور دوسرا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہ پڑے، اور اس غلطی کو، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہزاروں لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، لیکن ان کی منزل پاکستانی ہے جو مجھے نظر آتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا بھی بالکل یہی رائے ہے، جیسا جمشید بھائی نے بتایا کہ بہت انہوں نے تو بالکل دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب کوئی شہادت نصیب ہوتی ہے تو پاکستان میں، تو اور کشمیریوں سے بھی پوچھا جائے جیسے، کیونکہ دیکھیں نا اختیارات تو سب کو ہونے چاہیے، مطلب ہمارا دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ہے کہ انسان کو اس سے خود پوچھنا چاہیے کہ مطلب واٹ یو وانٹ، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن اب تک کے جیسے معاملات ہیں تو میں تو پاکستان ہی چاہوں گا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ بالکل جی، آپ نے ہمارے گیسٹ کی باتیں سنی، اور یقیناً آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے، اور ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں لائیں کہ جو ایکچولی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کی حقیقت ہے، جن کی ریالٹیز ہیں۔ باتیں بہت ہو گئی، اب ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہیں کہ اب جو ظلم سہ رہا ہے وہ تو سہ ہی رہا ہے، لیکن ہم دیکھ کر اس ظلم کو جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے احساس، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس حد تک ظلم کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اپنی اس پروگرام کو ختم کرتے وقت میں آپ سے یہی کہوں گی، اور کشمیر کے لیے یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ پاک اتنے سالوں کی قربانی کے بعد فائنلی اب ان پر رحم کرے، اور ان کو ان کا فائنلی حق ملنا چاہیے، کیونکہ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم سب کو بھی یونٹی شو کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے اندر کشمیر کے لیے ایٹ لیسٹ ساری جتنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں ایک یونٹی ہونی چاہیے، ہم سب کو مل کر ایک آواز بننا چاہیے، ایٹ لیسٹ کسی اور چیز کے لیے نہ صحیح، انسانیت کے لیے صحیح، کشمیریوں کے لیے صحیح، جو اس وقت شروع سے لے کر اب تک ہمیں پکار رہے ہیں، اور یقیناً ہم انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ ہم ہر جگہ ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کی ساری قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے دے، اور ان کو اس آزادی کی نعمت سے نوازے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔